اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث واکثرهم اہمل ھذا الشرط الثالث فیلزمهم زیادتها فی الخبر فی نحو ما زید قائما والتمیز فی نحو ما تاب زید نفسا والحال فی نحو ما جاہد راکبا وهم لا یجیزون ذالک۔ توجہ فرمائیے عزیزو، بحث ہماری تنبیہات کے بارے میں چل رہی تھی۔ پہلی تنبیہ آپ کے علم میں ہے عزیزوں کے، یہ تھی کہ مفعول کو بہی کے ساتھ مقید کیوں کیا ہے۔ دوسری تنبیہ یہ تھی کہ ظنہ کے دوسرے مفعول اور جو فعل تین مفعولی مثلا اعلم ہے اس کے تیسرے مفعول میں من زیدہ نہیں آتا ہے۔ افعال قلوب میں جو ظنہ ہے اس کے دوسرے مفعول میں اور فعل تین مفعولی جیسے اعلم ہے اس کے تیسرے مفعول میں، ظنہ کے دوسرے اور اعلم کے تیسرے مفعول میں من زیدہ نہیں آتا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی چونکہ وہ اصل میں خبر ہیں اور خبر پر من داخل نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عزیزو تیسری تنبیہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر نحویوں نے تیسری شرط جو ہے من کے زیادہ واقع ہونے کی تیسری شرط جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ من کے زیادہ ہونے کی، پیچھے جاؤ تنبیہات سے پیچھے، والثالث کونہ فاعلا او مفعولا بہ او مبتدا، کہ جو من کا مجرور ہے جو زیادہ ہو رہا ہے وہ فاعل ہو یا مفعول بہ ہو یا مبتدا ہو۔ آج ہماری تیسری تنبیہ اسی کے بارے میں ہے کہ اکثر نحویوں نے من کے زائدہ ہونے کی جو تیسری شرط تھی کہ فاعل ہونا چاہیے یا مفعول بہ ہونا چاہیے یا مبتدا ہونا چاہیے، اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اکثر نحویوں نے من کے زائدہ ہونے کی تیسری شرط کہ وہ فاعل ہو یا مفعول بہ ہو یا مبتدا ہو اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو پس نتیجہ یہ لیا تھا ہم نے کہ من زائدہ ہو سکتا ہے، خبر میں بھی من زائدہ ہو سکتا ہے، جیسے ما زید قائمن، تو اس کو ہم اس طرح من زائدہ داخل کر سکتے ہیں، ما زید من قائمن، صحیح ہے، ما زید من قائمن کہنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تیسری شرط نہیں ہے، اکثر نحوی کہتے ہیں تیسری شرط جو فاعل ہو یا وہ مفعول ہو یا مبتدا ہو، من کا جو مجرور ہے، جب تیسری شرط چلی گئی تو پھر من زیادہ ہو سکتا ہے خبر میں، جیسے ما زید قائمن ہے، قائمن خبر ہے تو اس پر من زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہیں ما زید من قائمن۔ اور تمیز پر بھی من زیادہ آ سکتا ہے، ما تاب زید نفسا، ما تاب زید من نفس کر سکتے ہیں۔ حال پر بھی من زیادہ آ سکتا ہے، ما جاہد راکبن، یعنی من راکبن، جبکہ نحوی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ نحوی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ من زیادہ خبر پر بھی آ جائے، تمیز پر بھی آ جائے، حال پر بھی آ جائے، نحوی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جب نہیں دیتے ہیں تو چاہیے کہ اس تیسری شرط کو کیا کیا جائے آگا جان؟ ذکر کیا جائے، چاہیے کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ پتہ نہیں بات میں کلیئر کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ تیسری تنبیہ ہماری اس میں ہے آگا جان، من کے زائدہ ہونے کی تین شرطیں ہم نے تنبیہات سے پیچھے پیچھے پڑھی تھیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ وہ من جو جس پر داخل ہوا ہے من زائدہ اور من کا مجرور جو ہے وہ فاعل ہونا چاہیے یا مفعول بہ ہونا چاہیے یا مبتدا ہونا چاہیے، یہ کہا تھا نا۔ اس تنبیہ میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر نحویوں نے یہ شرط بیان ہی نہیں کی،
جب بیان نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من زیادہ خبر پر بھی آ سکتا ہے، تمیز پر بھی آ سکتا ہے، حال پر بھی آ سکتا ہے، جبکہ نحوی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو پس تیسری شرط کو ذکر کرنا چاہیے یہ نہیں۔ اچھا، اخفش جو نحوی ہے انہوں نے جو پہلی دو شرطیں ہیں نا، پہلی دو شرطیں ان کو مطلب کہا ہے کہ شرط نہیں ہے۔ اخفش نے پہلی دو شرطیں من کے زائدہ ہونے کی جو پہلی دو شرطیں ہیں، اخفش نے کہا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہیں، شرط نہیں ہیں۔ پہلی دو شرطیں من کے زائدہ ہونے کی کیا تھیں کہ من سے پہلے نفی یا نہیں یا استفہام حل کے ذریعے کیا ہو، مقدم ہو۔ من سے پہلے نفی یا نہیں یا استفہام حل کے ذریعے کیا ہو، مقدم ہو۔ من سے پہلے نفی یا نہیں یا استفہام حل کے ذریعے کیا ہو آقا جان، مقدم ہو۔ یہ جو ہے مطلب ہے ذکر نہیں کی کہ من کے زیادہ ہونے کی جو تین شرطیں ہیں ان میں اخفش نے پہلی دو کو کہا شرط نہیں ہے۔ پہلی شرط من سے پہلے نفی نہیں استفہام ہو، استفہام حل کے ذریعے ہو من سے پہلے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری کہ تنکیر و مجرورہا، من کا مجرور نکرہ ہونا چاہیے، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ یہ اخفش کہتے ہیں، اخفش نے من کے زائدہ ہونے کی جو تین شرطیں تھیں پہلی دو کو کہا ہے وہ شرط نہیں ہیں۔ دلیل کیا دی ہے اخفش نے؟ دلیل یہ دی ہے، دیکھو، لَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یہ اخفش کی دلیل ہے۔ کہتا ہے دیکھو من نبأ المرسلین، من زیادہ ہے جبکہ اس سے پہلے نفی یا نہیں یا استفہام بھی مقدم نہیں ہے اور من کا مجرور معرفہ بھی ہے، پس وہ دو شرطیں کہاں گئیں؟ دلیل کیا دی؟ لَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ میں کہا دیکھو شاہد مثال من ہے، من زیادہ ہے، اس سے پہلے نفی نہیں استفہام بحال بھی نہیں ہے اور من کا مجرور معرفہ بھی آیا ہے، اور تو پس پہلی دو شرطیں ختم ہو گئیں۔ آپ کہتے تھے پہلی نفی نہیں ہونی چاہیے، پہلی شرط من سے پہلے، اور من کا مجرور نکرہ ہونا چاہیے، یہاں دونوں باتیں نہیں ہیں، معرفہ بھی ہے من کا مجرور اور پہلے نفی نہیں بھی نہیں ہے، لہذا اخفش کہتا ہے پہلی دو شرطیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کوفی کیا کہتے ہیں؟ کوفی کہتے ہیں آغا جان صرف پہلی شرط من کے زائدہ ہونے کی پہلی شرط نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا تھی کہ من سے پہلے نفی یا نہیں یا استفہام جو حل کے ذریعے ہے وہ مقدم ہو، وہ کیا آغا جان کہتے ہیں شرط نہیں ہے۔ کوفی شرط نہیں لگاتے ہیں، اول جو پہلی شرط ہے، من کے زائدہ ہونے کی تین شرطیں تھیں نا یار، جو پہلی شرط ہے کہ من سے پہلے نفی نہیں استفہام مقدم ہو، وہ کوفی کہتے ہیں شرط نہیں ہے۔ باقی دو کو قبول کرتے ہیں کوفی، پہلی شرط کو قبول نہیں کرتے۔ دلیل یہ دیتے ہیں، دیکھو، قد کان من مطر، من زیادہ ہے، کلام میں موجب ہے، پہلی شرط نہیں ہے نفی نہیں والی۔ قد کان من مطر میں من زیادہ ہے، کلام موجب ہے، پہلی شرط نہیں ہے، جبکہ دوسری جو دو شرطیں ہیں وہ ہیں، لیکن پہلی جو شرط ہے وہ نہیں ہے، یہ کوفیوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ اس کے بعد جناب آ جگہ زمخشری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ من جو ہے صحیح ہے، یہ نہیں زیادہ ہو سکتا ہے، معرفہ کے ساتھ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ نکرہ جو کہتے تھے من کا مجرور نکرہ ہونا چاہیے، نہیں، من کا مجرور جو ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے بھی دلیل دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ لوگ جو مخالف ہیں، ٹھیک ہے نا، جمہور ناوی جو مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ من کے زائدہ ہونے کی تین شرطیں ہیں،
انہوں نے ان کا جواب دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ وہ لوگ جو مخالف ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کوفیوں کو، زمخشری کو، ابو علی فارسی کو، اخفش وغیرہ کو کیا کیا ہے جان؟ ان کو سب کا کیا کیا ہے؟ جواب دیا ہے۔ مخالفین سے مراد جمہور نحات ہیں جو من کے زیادہ ہونے کے لیے 3 شرطوں کے قائل ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا اخفش ہو، کوفی ہو، زمخشری ہو، جو مخالف باتیں کر رہے تھے، ان سب کو جواب دیا ہے۔ جو کہتے ہیں جمہور ناوی یعنی مخالف، جو کہتے ہیں 3 شرطیں ہیں من کے زیادہ ہونے کی، انہوں نے ان کو جواب دیا ہے۔ انہوں نے ان کو کیا کیا آگا جان؟ جواب دیا ہے۔ توجہ فرمائیے، کوفیوں نے جو کہا قد کان من مطر، کہا تھا نا کہ من جو ہے وہ زیادہ ہے، کوفیوں نے کہا تھا قد کان من مطر میں من زیادہ ہے، جبکہ کلام موجب پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخالفین کوفی کہتے ہیں، مخالفین یعنی جمہور، وہ اس قد کان من مطر کا جواب دے رہے ہیں۔ بڑی توجہ، وہ کہتے ہیں من زیادہ نہیں ہے، مخالفین کوفیوں کو کہتے ہیں من زیادہ نہیں ہے، بلکہ اولاً کانا ناقصہ ہے، من تبیینیہ ہے، کانا تامہ نہیں ہے، کانا ناقصہ ہے، اور من زیادہ نہیں ہے، من تبیینیہ ہے۔ جار مجرور جو ہے نا وہ متعلق ہے کائنون کے، جو کہ خبر ہے کانا کی، اس کے یہ متعلق ہیں جار مجرور، کائنون جو خبر ہے کانا کی، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہے قد کانا ہوا کائنون من جنس مطر، من جنس مطر کائن کے متعلق ہے، اور یہ جو ہوا کانا کی بعد ظاہر کیا ہے، کانا کا اسم، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے دیا ہے، ورنہ کانا کے اندر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے۔ بات کلیئر کر پایا یا نہیں؟ مخالفین جو اخفاش کوفیوں زمخشریوں کی، انہوں نے یہ باتیں کر رہے تھے، ان کے جو مخالف ہیں اور کہتے ہیں 3 شرطیں ہیں من کے زیادہ ہونے کی، انہوں نے کیا کیا آگا جان؟ اس قد کانا من مطر کا کیا کیا آگا جان؟ جواب دیا ہے۔ قد کانا من مطر کا انہوں نے کیسے جواب دیا؟ کہا کہ من زیادہ نہیں ہے، بلکہ اولاً کانا ناقصہ ہے، یہ من تبیینیہ ہے، جار مجرور جو ہے وہ متعلق کائنون کے، جو کہ کانا کی خبر ہے۔ اصل میں یہ تھا قد کان ہوا کائنون من جنس مطر۔ اس کا جواب مل گیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب ایک اور آیا مجیدہ تھی، لقد جاءک من نبأ المرسلین، اس کا بھی جواب دینا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ من زیادہ آیا ہے اور اس سے پہلے نفی نہیں بھی نہیں ہے، اور من کا مجرور بھی معرفہ ہے، کہہ رہے تھے نا لوگ۔ تو اس کا جمہور ناوی جو مخالف ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، لقد جاءک من نبأ المرسلین میں اس کا کہ من سے پہلے نفی نہیں بھی نہیں ہے اور من کا مجرور بھی معرفہ ہے، من دیکھو آیا ہے، وہ شرطیں آپ کی نہیں ہیں من زیادہ ہونے کی۔ اس آیت کا مخالفین کیا جواب دے رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے، اولاً فرماتے ہیں جاء کا فاعل ضمیر مستتر ہے، ہوا جاء کا فاعل ضمیر مستتر ہے جو ہوا ہے، اور اس سے مراد خبر ہے، ٹھیک ہے۔ من نبأ المرسلین فاعل نہیں ہے جاء کا، تاکہ کہو من زیادہ آیا ہے، من نبأ المرسلین یہ بھائیو فاعل نہیں ہے جاء کا، تاکہ آپ کو من اس پہ داخل ہوا ہے، بلکہ توجہ، من ابتدائیہ ہے، من نبأ المرسلین میں من ابتدائیہ ہے، اور متعلق ہے کائنن کے، جو کہ حال ہے،
اصل میں یہ ہے لقد جاءک ہوا کائنن من نبأ المرسلین، لقد جاءک ہوا کائنن من نبأ المرسلین۔ ثانیہ نبی یہ کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے، دوسری بات جاء کا فاعل نبا ہے، جاء کا فاعل نبا ہے جو معذوف ہے، نبأ المرسلین اس کی صفت ہے، من ابتدائیہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یہ جناب علی جواب دیا گیا، کیا کہا؟ جاء کا فاعل نبا ہے جو معذوف ہے، نبأ المرسلین اس کی صفت ہے، من ابتدائیہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا جواب دیا نا، دوسرا جو جواب دیا، جو دوسری ترکیب کی ہے، ٹھیک ہے نا، بھلا دوسری کون سی کہ جاء کا فاعل نبا ہے جو معذوف ہے، نبأ المرسلین صفت ہے، من ابتدائی ہے، زیادہ نہیں ہے، یہ جو بات کی ہے یہ فرماتے ہیں مؤلف کتاب کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، چونکہ موصوف کا حذف کرنا اور اس کی جو صفت ہے وہ یہاں مفرد نہیں ہے بلکہ جملہ، یہ شبہ جملہ ہے اور یہ قیاسی نہیں ہے۔ موصوف حذف ہو اور اس کی صفت جو ہے مفرد نہ ہو بلکہ جملہ یہ شبہ جملہ ہو، یہ قیاسی نہیں ہے، لہذا یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس ہم قرآن مجید کو اس بات پر حمل نہیں کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آج بھلا ہم نے کیا آپ کی خدمت میں پیش کیا؟ آج ہم نے آپ بھائیوں کی خدمت میں تیسری تنبیہ بیان کی ہے کہ من زائدہ ہونے کی جو تیسری شرط تھی کہ من کا مجرور جو من زائدہ آ رہا ہے وہ فاعل ہونا چاہیے یا مفعول بہی ہو یا مبتدا ہو، اکثر نحویوں نے اس شرط کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جس چھوڑنے سے پھر نتیجہ یہ ہے کہ پھر من جو ہے خبر پر بھی آ سکتا ہے، تمیز پر بھی آ سکتا ہے، حال پر بھی آ سکتا ہے، جبکہ نحوی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، پھر عرض کیا تھا کہ اخفش نحوی جو ہیں وہ من کے زائد ہونے کی تین شرطوں میں جو پہلی دو تھیں، من سے پہلے نفی نئی استفہام ہو، من کا مجرور نکرہ ہو، اخفش نحوی اس پہلی دو کو قبول نہیں کرتا۔ دلیل بھی انہوں نے دی ہے، لقد جاءک من نبأ المرسلین میں عرض کر چکا ہوں کہ من سے پہلے نفی نہیں ہے اور من کا مجرور بھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، یہ دلیل دی اخفش نے۔ پس پہلی دو شرطیں ضروری نہیں ہیں۔ کوفیوں نے کہا نہیں، پہلی شرط ضروری نہیں ہے، کوفی پہلی شرط کو قبول نہیں کرتے۔ قد کان من مطر میں کہتے ہیں دیکھو یہاں من زیادہ ہے، کلام میں موجب ہے، تو لہذا پہلی شرط جو ہے ضروری نہیں ہے۔ زمخشری نے کہا ہے کہ من جو ہے وہ معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے، انہوں نے بھی دلیل دی۔ اچھا، اس کے بعد بھلا میں نے کیا کہا آپ کو؟ قال المخالفون، وہ لوگ جو مخالف ہیں یعنی جمہور نحوی جو کہتے ہیں من کے زائدہ ہونے کی تین شرطیں ہیں، انہوں نے ان کا جواب دیا ہے، کوفیوں کو بھی، زمخشری کو بھی، ابو علی فارسی کو بھی، اخفش کو بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ مثلاً آپ کے علم میں ہوگا کہ کوفی کیا کہہ رہے تھے؟ قد کان من مطر میں کہا، ٹھیک ہے، کہ من زیادہ ہے اور کلام میں موجب ہے۔ اس کا مخالفون نے کوفیوں کو کیا جواب دیا ہے؟ کہا نہیں، توجہ نہیں کی، من یہاں زیادہ نہیں ہے، اولاً کانا ناقصہ ہے، یہ من تبیینیہ ہے، یار مجرور متعلق کے کائن کے ہے جو کہ کانا کی خبر ہے۔ اصل میں قد کان ہوا کائن من جنس مطر، اس کا جواب اس طرح دے دیا، لقد جاءک من نبأ المرسلین، وہ جو آیہ مجیدہ آئی تھی کہ من نبأ المرسلین من زیادہ ہے، پہلے نفی نہیں ہے اور مجرور بھی معرفہ ہے، اس کا مخالفین کیا جواب دے رہے ہیں؟ جو مطلب جمہور ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں توجہ فرماؤ، یہ نبأ المرسلین جاء کا فاعل نہیں ہے تاکہ آپ کو من زیادہ ہے، جاء کا فاعل ہوا ہے، اس سے مراد خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، من نبأ المرسلین جو ہے یہ جاء کا فاعل نہیں ہے،
کہ من اس پر داخل ہوا ہے، بلکہ من نے کیا بنا ہے؟ من نے ابتدائیہ ہے، من ابتدائیہ ہے اور متعلق ہے کائنن کی ہے۔ اصل میں اس طرح لقد جاءک ہوا کائنن من نبأ المرسلین، ٹھیک ہے، ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا یہ دیا کہ جا کا فاعل کلمہ نبا ہے جو معذوف ہے، نبأ المرسلین اس کی صفت ہے، من ابتدائیہ ہے، زیادہ نہیں ہے، اس کو مصنف نے ضعیف کر دیا ہے کہ موصوف حذف ہو اور اس کی صفت جو ہے وہ جملہ یہ شبہ جملہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بات چلے گی، توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثالثو یعنی التنبیہ الثالث، تیسری تنبیہ، اکثر ہم اہمل ھذا الشرط الثالث، اکثر ناویوں نے تیسری شرط کو چھوڑ دیا ہے، محمل کیا ہے۔ فیلزمہم زیادتھا فی الخبر، پس ان کا لازمہ یہ ہے زیادتھا، من زیادہ ہوتا ہے خبر میں، فی نحو ما زید قائمن، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ما زید من قائمن، والتمیز، تمیز میں بھی من زیادہ ہو سکتا ہے، فی نحو ما طاب زید نفسا، یعنی من نفس بے شک ہے دو، والحال، اور حال میں بھی من زیادہ ہو سکتا ہے، فی نحو ما جاء احد راکبا، راکبا یعنی من راکبن کہہ دو، وہم لا یجیزون ذلک، اور نحوی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کس بات کی؟ کہ من خبر پہ بھی زیادہ ہو، تمیز پہ بھی، حال پہ بھی، نحوی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْأَخْفَشُ وَاحِدًا مِنَ الشَّرْطَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، اخفش نے پہلی دو شرطوں کو شرط نہیں کیا ہے، اخفش نے واحدًا مِنَ الشَّرْطَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، پہلی دو شرطوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ وَاسْتَدَلَّ بِنَحْوِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، وَاسْتَدَلَّ، اور اخفش نے استدلال کیا ہے اس قول سے، لَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، کہا من دیکھو زیادہ ہے، جبکہ نفی نہیں، استفہام مقدم نہیں ہے، اور من کا مجرور بھی معرفہ ہے۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ کوفیون الاول، کوفیوں نے پہلی شرط کو جو ہے قبول نہیں کیا، کوفیوں نے پہلی شرط کو کہا شرط نہیں ہے۔ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِمْ، اور کوفیوں نے استدلال کیا ہے بِقَوْلِهِمْ، عربوں کے اس قول سے، قد کان من مطر، کا من دیکھو زیادہ ہے، کلام میں موجب ہے، پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہو گئی۔ وَجَوَّزَ الزَّمَخْشَرِی فی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، زمخشری نے اجازت دی ہے کہ یہ جو من ہے وہ معرفہ پر بھی آیا ہے، وہ یہ یہاں سے آپ نے لینا ہے، آپ کہو گے کہاں معرفہ؟ وَمَا كُنَّا کا عطف ہو رہا ہے من جندن پہ، جب عطف ہے تو اس کا مطلب ہے من، اور توجہ، من جندن پہ جب وما کننا کا عطف ہوگا تو ما جو ہے اس جو موصولہ ہے اس پر بھی گویا من آئے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے معرفہ پہ آ گیا، یعنی تقدیر میں یہ بنے گا من ما کننا تقدیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ معنی کرتا ہوں، پہلے تھوڑا توجہ کیجئے۔ جب وضع زمخشری نے جو ہے نا اجازت دی ہے، فی وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، کون المعنی من الذی ہے نا، ما کننا میں ما بمن الذی، من الذی کننا منزلین، فجوز زیادتھا مع المعرفت، پس زمخشری نے من کو زیادہ کیا ہے معرفہ کے ساتھ بھی، معرفہ کے ساتھ یہ نہیں کہنا ہے من ما کننا۔ وقال الفارسی فی اچھا اس کا معنی پہلے کہنا کر لیں، وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، اس کا معنی کیا کریں آقا جان؟ اور نہیں بھیجا ہم نے اس کی قوم پر اس واقعہ کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہم بھیجا کرتے ہیں، دوبارہ سنو، اور نہیں بھیجا ہم نے اس کی قوم پر اس واقعہ کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہم بھیجا کرتے ہیں۔ کون المعنی ومن الذی کننا منزلین فجوز زیادتھا مع المعرفہ۔ وقال الفارسی فی وَيُنَزِّلُ من السماء من جبال فیہا من جبال فیہا من باردن، یہاں توجہ فرمائیے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یجوز کون من ومن الاخیرتین زیدتین
فارسی نے کہا ہے کہ یہ من جو ہے نا آخری من جبال و من باردین یہ کیا ہیں زائدہ ہیں. فجوز زیادت فی الایجاب پس آگے فارسی نے ایجاب کلام جو موجب ہے اس میں بھی زیادہ کو اجازت دی ہے. من کے زیادہ ہونے کی ایجاب میں بھی جوزہ اجازت دی ہے. یہاں تک مطلب تمام ہو گیا آگا جان. وقال المخالفون جمہور ناوی جو کیا آگا جان من کے زیادہ ہونے کی 3 شرطوں کے قائل ہیں. جمہور ناوی جو من کے زیادہ ہونے کی 3 شرطوں کے قائل ہیں انہوں نے ان کا کیا دیا ہے جواب دیا ہے. جمہور ناویوں نے جو من کے زیادہ ہونے کی 3 شرطوں کے قائل ہیں انہوں نے ان مثالوں کا جواب دیا ہے. وقال المخالفون التقدیر قد کان ہوا ای کائن من جنس المطر. مخالفون نے کہا ہے التقدیر قد کان ہوا اے کائن من جنس المطر یعنی یہ کہا کہ کانا کانے ناقصہ ہے ہوا اس کا اسم ہے کائن خبر ہے. ٹھیک ہے من جنس المطر اس کے متعلق ہے. من بیانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا من زیادہ نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ ہوا میں کیا کہا اے جا من الخبر کائنا من نبأ المرسلین. یہ ہو گیا. او وَلَقَدْ جَاءَكَ نبأ من نبأ المرسلین. پھر کیا ہوا ہے نبا جا کا فائل ہے صحیح ہے نہیں. من نبأ المرسلین جو ہے یہ اس کی ہے صفت من نے ابتدائیہ ہے یہ کہیں. ثم حذف الموصوف پھر موصوف حذف کیا گیا ہے نبا. وَهَذَا ضعیف فی العربیت اور یہ ضعیف ہے عربی میں. یہ عربیت میں یہ ضعیف ہے. لأن الصفة غیر مفردۃ فلا یحسن تخریج التنزیل علیہ چونکہ صفت مفردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا چونکہ صفت جو من نبأ المرسلین ہے یہ مفرد نہیں ہے. موصوف حذف ہو نا نبا تو صفت مفرد ہو یہ تو مفرد نہیں ہے. فلا یحسن تخریج التنزیل علیہ پس قرآن کو اس پر حمل کرنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا چونکہ یہ بات ضعیف ہے قرآن کو اس ترکیب پر اس بات پر جو آپ نے بتائی ہے حمل کرنا اچھا نہیں ہے. فلا یحسن تخریج التنزیل علیہ پس قرآن کو اس پر حمل کرنا فلا یحسن اچھا نہیں ہے. تمام ہوا جان مطلب. اس کے بعد ہمارا جو مطلب ہے میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ من جو ہے وہ قبل اور بعد پر جو داخل ہوا ہے من جو داخل ہوا ہے قبل اور بعد پر اس میں اختلاف ہے. جمہور ناوی کہتے ہیں کہ قبل اور بعد پر جو من داخل ہوا ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے ہے. یہ من ابتدائے غایت کے لیے ہے. ٹھیک ہے جمہور ناویوں نے کہا ہے لیکن اس کو رد کیا گیا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے نا کہ جو ہے نا لا تدخل عندهم علی الزمان اس بات کو رد کیا گیا ہے کہ من جو ہے جمہور ناویوں کی نظر میں زمان پر داخل نہیں ہوتا ہے. نہیں بات کلیئر کر پائے گا جان. یہ جو ہے نا انت اخی و وسی و خلیفتی من بعدی من آیا ہے. اسی طرح مولا میر کا قول عباد اللہ ذنو انفسکم من قبل یہ من کی بات ہے. جمہور ناوی کہتے ہیں یہ ابتدائے غایت کے لیے ہے اور یہ بات جو ہے نا رد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو ہے نا من وہ قبلو اور بعد چونکہ زمان ہے زمان پر من ابتدائیہ جو ہے داخل نہیں ہوتا ہے. من زمان کے اوپر نہیں آتا ہے. کس طرح آپ اس کو
بنا رہے ہو من ابتدائے غایت کا ہے، جبکہ قبل اور بعد زمان ہے اس پر من نہیں آتا ہے۔ جواب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو ہے اس کو آگے پھر جواب دیا گیا جناب علی کہ قبلو اور بعدو اصل میں ظرف نہیں ہیں، بلکہ یہ اصل میں کیا ہیں؟ دو صفت ہیں زمان کے لیے، یہ دو صفت ہیں۔ قبلو اور بعدو ظرف نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں اصل میں صفت ہیں زمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ صفت ہیں تو من کا ان پہ داخل ہونا قبل و بعدو پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قبل و بعدو اصل میں ظرف نہیں ہے، یہ تو صفت ہیں زمان کی، پس آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، وقت لفافی من داخلت علی قبل و بعد، اختلاف ہوا من جو داخل ہے قبل اور بعد پر کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام، نبی کریم کا قول علی علیہ السلام کے بارے میں، انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، یا میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ میرے بعد، و قول امیر المومنین علیہ السلام عباد اللہ زنوا انفسکم من قبل ان تؤذنوا، امیر المومنین کا قول عباد اللہ زنوا انفسکم من قبل ان تؤذنوا، یہ جو من ہے قبل پہ آیا، اس میں اللہ کے بندے اپنے آپ کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ فقال الجمہور ابتداء الغایت، جمہور نے کہا یہ من جو بعد اور قبل پہ آیا نا یہ ابتداء غایت کے لیے، وَرُدَّ بِأَنَّ لَا تَدْخُلُوا عِنْدَهُمْ عَلَى الزَّمَانِ، رد ہو گئی ہے یہ بات کہ من جو ہے جمہور کی نظر میں زمان پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ جمہور جو کہتے ہیں نا من ابتداء کے لیے ہے، ردہ یہ بات رد ہو جاتی ہے کہ من جو ہے لا تدخلوا عندهم، جمہور کی نظر میں من داخل نہیں ہوتا ہے زمان پر، کما مرہ جیسے گزرا ہے، اور قبل و بعد زمان ہے، پس من ابتدائیہ نہیں ہے۔ جمہور خود کہتے ہیں کہ من ابتدائیہ زمان پہ نہیں آتا اور قبل و بعد زمان ہیں۔ وَرُدَّ بِأَنَّ لَا تَدْخُلُوا عِنْدَهُمْ عَلَى الزَّمَانِ، رد ہو جاتی ہے یہ بات کہ من جو ہے عندهم جمہور راویوں کی نظر میں زمان پر داخل نہیں ہوتا، کما مرہ جیسے گزرا ہے، اور قبل و بعد زمان ہے، پس من ابتدائیہ نہیں ہے۔ ہو گئی بات۔ وَأُجِيبَ، اور جواب دیا گیا ہے، یہ جو رد کیا گیا نا اس کو پھر جواب ہے، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَأَصِّلَيْنِ فِي الظَّرْفِيَّةِ، جواب دیا گیا ہے کہ قبلو اور بعدو اصل میں ظرف نہیں ہیں، وَإِنَّمَا هُمَا فِي الْأَصْلِ صِفَتَانِ لِلزَّمَانِ، یہ دونوں اصل میں کیا ہیں؟ صفتان للزمان، زمان کی یہ دو صفتیں ہیں، یہ دونوں اصل میں ظرف نہیں ہیں، یہ دونوں اصل میں دو صفتیں زمان کے لیے، یہ دو صفت ہیں۔ اذ معنی، چونکہ معنی یہ ہے یہ تو قبل کا، یہ تو زمانن قبل زمان مجیء کا، فلہذا سہل ذالک فیہما، لہذا سہل آسان ذالک من ابتدائیہ کا داخل ہونا، فیہما قبل اور بعدوں میں داخل ہونا آسان ہے۔ وزعم ابن مالک انہا زائدہ، اچھا آخری بات، ابن مالک نے کہا یہ من نے زائدہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ بات جو ہے، یہ بات جو ابن مالک نے کی ہے یہ اخفش کے قول کی بنا پر ٹھیک ہے، کیونکہ اخفش جو ہے وہ کہتا ہے کہ من جو ہے کلام موجب میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اخفش کہتا ہے موجب میں بھی من زیادہ ہو سکتا ہے۔ ابن مالک نے جو بات کی ہے کہ من زیادہ ہے یہ اخفش کے قول کی بنا پر ٹھیک ہے۔ وَزَعَمَ ابن مالک انہا زائدہ، ابن مالک نے گمان کیا من زیادہ، وَذَلِكَ مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَخْفَشِ، یہ مصنف کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ، مصنف کہتے ہیں قول ابن مالک مبنی ہے قول اخفش کی بنا پر، ٹھیک ہے، فی عدم الاشتراط زیادتہا، کہ من کے زیادہ ہونے کی کیا ہے شرط نہیں ہے، اخفش کہتے تھے اس بنا پہ ذالک مبنی علی القول الاخفش، یہ بات مصنف کہتے ہیں قول ابن مالک کی بات قول اخفش کی بنا پر ہے، فی عدم الاشتراط زیادت ہے کہ من کے زیادہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد عزیزو آ رہے ہیں مسئلتان، دو ہمارے پاس جو ہیں وہ مسئلے ہیں، مسئلہ تانے،
اس کو میرے خیال میں ہم کیا کریں، بعد کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ موفق معید رہو، سلامت رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔